خالد بن ولید کے ساتھ بیٹل فیلڈ میں جنگ ہو رہی تھی، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک جگہ جو شخص ہے اس نے اپنے آپ کو کالی چادر میں لپیٹا ہوا ہے اور چہرے کو کور کیا ہوا ہے، اور وہ گھوڑے پہ ہے، اور وہ جہاں ہوتا ہے وہ ہی از کلنگ دا کفار رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر. ایک دھواں ہوتا ہے وہاں پہ. ہی از فائٹنگ لائک خالد بن ولید بٹ ہی از ناٹ خالد بیکاز خالد از دیئر، وی کین سی ہم، ہم دیکھتے ہیں خالد وہاں پہ، بٹ یہ کون ہے جو خالد بن ولید کی طرح لڑ رہا ہے؟ جب خالد نے دیکھا کہ یہ شخص کون ہے تو اس کے پیچھے گئے، اور جب اس کے پاس گئے آنکھوں سے آنکھوں ملا اور کہا کہ ہو آر یو، تو اس نے کہا کہ میری آئیڈینٹی کو چھپے رہنے دیں. تو اس نے کہا نہیں میں امیر المومنین ہوں یہاں پہ، یعنی آئی ایم دا کمانڈر آف دا بلیورز ان دس بیٹل. تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا آئی ایم خولہ دا سسٹر آف درار، میرے بھائی کو کفار نے کیپچر کیا ہوا ہے، میں اپنے بھائی کو چھڑوانے کے لیے اس بیٹل میں اتری ہوں، اس کو چھڑوانے کے لیے. خالد بن ولید نے کہا کہ جوائن اس اینڈ وی ول فری یور بردر، ہم کٹھے مل کے تمہارے بھائی کو آزاد کریں گے، ہمیں جوائن کرو اس بیٹل فیلڈ میں. یعنی روکا نہیں. جب عورت حیا کے ساتھ پردے کے ساتھ ہوتی ہے نا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والی ہوتی ہے تو پھر وہ جنگ میں بھی شامل ہو سکتی ہے. امپاورمنٹ، جو وومن امپاورمنٹ ہے وہ اسلام سکھاتا ہے. یہ کیا آج کل یہ عورتوں کے کپڑے اتروا دیے، ان کو بل بورڈز کی شان بنا دیا، ان کو گندے گندے ایڈز کا حصہ بنا دیا، کیمرہ کو اس اینگل سے ان کو دکھایا کہ لوگ لسٹ فل نظروں سے ان کو دیکھیں، اور انہوں نے بھی اپنی امپورٹنس اسی چیز میں سمجھنا شروع کر دی بیچاریوں نے کہ ہمیں امپورٹنس تب ملے گی جب ہم اپنی اسکن کو شو کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹل آف یرموک میں خالد بن ولید صف سیدھی کر رہے ہیں اور پہلی صف میں، اور اپوزٹ کفار کی آرمی، the army was strong, it was large, it was armed with weapons. ایک بندہ جو کہ خالد بن ولید کا ساتھی تھا، ان کے بڑے نمبر کو دیکھ کے ہی got overwhelmed، اور اس نے کہا کہ look at the size and how powerful they are. کتنے بڑی طاقت ہے ان کے پاس. یعنی ان کے پاس لوگ زیادہ، ہمارے پاس لوگ نہیں. ان کے پاس ویپنز اتنے زیادہ، ہمارے پاس تو ایک تلوار مشکل سے نہیں ہے. ان کے پاس گھوڑے، اونٹ، کیملز، ایلیفینٹس، ان کے پاس سب کچھ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لک ہاؤ پاورفل دے آر. خالد بن ولید نے وہیں پہ ان کو اسٹریٹ کیا اور کہا کہ وکٹری لائز ناٹ ان دا نمبر آف مین بٹ ان دا ہیلپ آف اللہ سبحانہ و تعالی. یاد رکھنا کہ جو جیت ہے وہ لوگوں کے نمبروں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. So never be amazed over the number of people, rather be amazed on the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Always seek the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Even عمر بن خطاب بھی جب بھی اپنے جنرلز کو بھیجتے، آرمیز کو بھیجتے تو لیٹر لکھتے ہیں اور کہتے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ فتح کیوں دیتا ہے اور ان کو شکست کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ تم گناہ نہیں کرتے اور وہ گناہ کرتے ہیں. اگر تم بھی گناہ کرنا شروع کر دو تو پھر تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ لوگوں کی تعداد پہ اور بیٹل فیلڈ میں جو مہارت زیادہ رکھتا ہوگا اس پہ ہوگا، پھر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تمہارے ساتھ. لیکن the reason why you win and they lose، تمہارے پاس بندے کم، گھوڑے کم، جنگی سامان کم، اس کے پاس زیادہ، is because they sin and you don't sin. And if you start sinning، جیسے آج کل مسلمان ہو گئے ہیں، تو پھر جو فیصلہ ہوتا ہے نا، پھر وہ بیٹل فیلڈ پہ دیکھتے ہیں کہ اسکل کس کے پاس زیادہ ہے، ویپنری کس کے پاس زیادہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی گناہ گاروں کے ساتھ. ایک کمانڈر نے پوچھا خالد بن ولید سے کہ او خالد، ہم نے سنا ہے کہ تم امورٹل ہو، اتنی جنگیں، 100+ جنگیں، we have heard that you are immortal, is it true؟ اب خالد بن ولید جنگ کے میدان میں ہے، آمنے سامنا ہے، ان پہ دباؤ بھی ڈالنا ہے لیکن جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹرائی می، ٹرائی اٹ، لیٹ سی اف آئی ایم immortal or not. مجھے مار سکتے تو مار کے دیکھ لو. You know this attitude, this bravery آج کل کہاں ہے؟ آج کل کہاں ہے مسلمانوں میں؟ آپ ہمارے بوائز کو دیکھیں، ینگسٹرز کو دیکھیں، جو چاہے کارپوریٹس میں کام کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھیں، they are wannabe gangsters. They are going to
They are clubbing and pubbing and popping pills. No fast, no prayer. کوئی نماز قرآن نہیں, کوئی تقوی نہیں. Blasting devil's music on streets in their cars. Harassing women, oppressing women, lying to women, doing flirts with women, smoking weed, and he thinks he's a bad man. ہماری بہنوں کو دیکھیں, میک کا میک اپ لگا کے, رسٹی شنیل بیگ اٹھا کے, فیک لیشز لگا کے, لانگ آرٹیفیشل نیلز لگا کے, ہائی ہیلز پہن کے, شنیل کا پرفیوم ویئر کر کے, goes to her wardrobe, looks for the loudest of clothes, which stands out the most, which attracts the most, which allures the most, and show what it shouldn't show. She gets picked up, dropped off to one of the shisha lounges, smokes, walks the walks, and talks the talks. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, and thinks like she is Beyonce and Lady Gaga. I mean, بندہ حیران ہوتا ہے کہ I ask, is there a problem with Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu? Is there a problem with Umar ibn Khattab? Is there an issue with Usman bin Affan? Is there a problem with Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu? Is there a problem with Fatima radiyallahu anha? Aisha al-Mu'mineen radiyallahu anha, Khadija al-Kubra radiyallahu anha. Is there a problem with such personalities? Then why do we follow Beyonce and Jay-Z and Lady Gaga and Enrique, these filths of this earth? And people like Hannah Montana and Dal Bilzerian, کس طرح کے لوگ ہم فالو کر رہے ہیں؟ ہمیں رول ماڈلز نہیں ملے کیا؟ Our history is rich of such people, of mountains. These people were mountains. These people were bihar, yani these people were seas without shores. اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ آج تک جس نے مجھ پہ احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ دے دیا. ابو بکر وہ ہے جن کے احسان کا بدلہ میں اس دنیا میں نہیں دے سکا, اللہ ہی دے گا. عمر کے بارے میں کیا کہا؟ لو کان نبی من بعد لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. عثمان کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ تستحی من رجل یستحی من الملائکہ, کیا میں ایسے انسان سے حیا نہ کروں جسے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں؟ کیا ہمیں ایسے رول ماڈلز پسند نہیں آتے جن سے آسمان کے فرشتے ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اینجلز اس بندے سے حیا کرتے ہوں؟ علی بن ابی طالب کے بارے میں کیا فرمایا کہ کل میں اس انسان کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, جو خود کہتے تھے اپنے بارے میں انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام رکھا ہے حیدر, شیر. اور حیدر وہ شیر ہوتا ہے جو جھپٹتا ہے, حملہ کرتا ہے. ہمیں ایسے لوگ پسند نہیں آئے, اور ہمیں آج کل کے یہ رونالڈو اور میسی اور رونالڈینیو اور UFC فائٹرز ہمیں پسند آنے شروع ہو گئے ہیں, جن کے منہ سے ایف ورڈز اور کرس ورڈز نکلنا ختم نہیں ہوتے, اور جو ایک دوسرے کے منہ پہ مار رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس منہ کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسان کو عزت دی, اللہ کے نبی نے منہ پہ مارنے سے منع فرمایا اور وہ منہ پہ مار رہے ہیں لوگوں کو. We love these UFC fighters and footballers and cricketers and not the صحابہ جن سے آسمان کے فرشتہ حیا کرتے تھے, جن کی وفات پہ عرش کانپتا تھا, جن کی وفات سے پہلے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے تھے, اور ان کے استقبال کے لیے حور العین اور ملائکہ اور فرسٹ ہیون کے اینجلز, سیکنڈ ہیون کے اینجلز, تیسرے آسمان, چوتھے, ساتوں آسمان تک کے اینجلز ریڈی ہوتے تھے کہ کوئی آ رہا ہے بڑی شخصیت. اور جن کو ہم فالو کر رہے ہیں اگر وہ اسی پہ مر گئے اور توبہ طائب نہ کی تو they are less in the eyes of ذو العرش المجید and فعال لما یرید, less than a mosquito wing. And that's why we have become so cowards کہ ہم نے اپنے لیڈرز کو چھوڑ دیا. ہم نے we were standing on the shoulders of giants, لیکن ہم بھول گئے ان کو, ہم نے لیگیسی ان کی بھلا دی, اور انہیں دعا کی کہ may the eyes of coward never sleep, بزدل اور ڈرپوک لوگوں کی آنکھوں کو کبھی نیند ہی نہ آئے.